اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم العلماء باقون ما بقی الدہر۔ عزیزان نے کہا جیسے کہ گفتگو کرنی ہے، سرکار استاد العلماء پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی میرے جد امجد قبلہ استاد و اساتذہ العلماء، جو کہ پاکستان کے تقریباً تمام علماء کے استاد اور استاد کے بھی استاد العلماء بھی، استاد و اساتذہ العلماء بھی۔ قبلہ پاکستان کی کسی علاقے میں کوئی آدمی پیدا ہو اور شیعہ جس مدرسے میں چلا جائے، غالباً قبلہ کی روحانی اولاد ہی بنتی۔ قبلہ کے عظیم کارنامے کوشش کریں گے گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ قبلہ کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوئی سائیڈ انداز سے تمام وہ شعبے جن پر قبلہ کا عظیم کام تھا اس کے حوالے سے گفتگو کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار استاد العلماء نقوی اور بخاری خاندان میں علی پور کے علاقہ میں 1913 کو پیدا ہوئے۔ انتہائی جوانی کے آغاز میں تقریباً 1932 میں میٹرک کیا اور اس کے بعد استاد العلماء پاکستان کے مختلف علاقے میں علوم پڑھتے رہے، جن میں سے قابل ذکر بلند ہستی سرکار سید العلماء قبلہ محمد باقر ہندی باقر چکڑالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو روحانیت، تقوی، شرافت اور دین عظمت کا مرکز تھے۔ قبلہ ان کے پاس بھی پڑھتے رہے، معقولات منقولات کی کتب پڑھنے کے بعد جتنا یہاں پر مروج علوم اور کتب پڑھائی جاتی تھیں اس وقت برے صغیر کی، وہ تمام مکمل کی اور پھر قبلہ عازم نجف ہوئے۔ کئی سال تک نجف میں پڑھتے رہے اور قبلہ عظیم مجتہد بن کے آئے۔ یہ نہیں کہ کوئی سیوطی، جامی وغیرہ یا علماء رسائل مقاصد، نہیں، قبلہ صاحب در سے خارج پڑھانے والے عظیم مجتہدین میں سے ہو کر نجف سے واپس آئے۔ پاکستان میں کیا حالات تھے اس وقت؟ چٹیل میدان۔ قبلہ صاحب جب آئے تو 4 5 ضلعوں میں شیعوں کا نکاح اور جنازہ پڑھنے والے علماء نہیں تھے، علماء کو وجود ہی نہیں تھا۔ لہذا قبلہ کو ایک وقت میں کئی شعبوں میں کام کرنا تھا، تبلیغی کام بھی، تدریسی کام بھی، فکری کام بھی، تربیتی کام۔ اس کے لیے قبلہ نے اتنی جفاکشی سے کام کیا کہ ایک شخصیت ہو کر کئی سو یا شاید ہو سکتا ہے ممکن ہے 1000 تک طلاب علماء پیدا کیے۔ یعنی یہ زمین جو بالکل تقریباً خالی تھی، 5 6 ضلعوں تک کوئی مولوی نہیں ملتا، تو اس زمین کو خطہ پنجاب اور پاکستان کو علماء سے بھر دیا۔ 90% کے قریب علماء، آپ احتیاط کر لیں 85%، تو قبلہ کے یہ شاگرد ہیں، یہ شاگردوں کے شاگرد۔ تو قبلہ نے یہاں پر معقولات منقولات مقدمات کے ساتھ ستیات بھی پڑھائیں، درس خارج بھی پڑھایا۔ آج تک قبلہ کے درس خارج پڑھنے والے شاگرد موجود ہیں۔ قبلہ کا وہ دوہرا کام تھا جس کی مثال پچھلے حوضوں میں بھی نہیں ملتی۔ ایک شخص
ہوتا ہے کہ حوضہ کا جو مرجع ہوتا ہے درس خارج وغیرہ پڑھتا ہے. قبلہ نے تدریسی کام بھی کیا، کئی کئی میل تک چل کے تبلیغی کام بھی کیا. واجبات فرائض لوگوں کو دین کے حوالے سے ایمان تشیع سے بھی بڑا روشناس کرایا. جیسا کہ میں نے دورہ کیا سیٹ پر، اس کو جنوب کے علاقوں میں دریا کے اطراف میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین ہیں، تو ان کے بزرگوں نے جوانوں نے بتایا کہ تمام علاقے میں لوگ ولایت کا کلمہ پڑھا تو اس کی وجہ قبلہ محمد یار شاہ سے تھے. میں نے عرض کیا کہ قبلہ نے آنے کے بعد جو سب سے بڑے ان کے علماء فقہا شاگرد پیدا ہوئے وہ جلال پور نگیانہ میں 18 سال تک. اتفاقی امر یہ ہے کہ آپ میری اس بات پہ توجہ فرمائیں گے کہ علمی بڑا کام قبلہ سے جلال پور نگیانہ سرگودا میں ہوا. یہاں بھی بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے قبلہ نے، علی پور میں بھی، ملتان باب العلوم میں بھی بڑے بڑے علماء جن کو لوگ استاد العلماء کہتے ہیں قبلہ کے ہی شاگرد ہیں. اور ادھر علی پور کے علاقے میں علمی کام سے زیادہ سرگودے سے زیادہ بڑا کام جو علی پور میں ہوا وہ تبلیغی حوالے سے پورے کے پورے علاقے کور کر کے کئی کئی میلوں تک کئی ہزار افراد مکتب جعفری سے منسلک ہوئے. یہ قبلہ کی تبلیغ، ادلہ، کام، مناظرے و گفتگو کا اثر تھا. کم و بیش اگر میں احتیاط کروں تو سیت پور سے دریا کے اس طرف اس طرف اور پھر فاضل پور اطراف میں اس طرف یا جنوبی پنجاب میں کلی طور پر تو شاید قبلہ کی مومنین کیے ہوئے یا غلبہ میں شیعہ تھے تو نہ ہونے کے برابر، تو یہ تعداد جو نیم شیعہ یا شیعہ نہیں تھے اس کو جمع کیا جائے تو 1 لاکھ کے قریب تقریباً بن جائے گی، کچھ کم. سرکار استاد العلماء نے حوضوی کام بھی کیا. قبلہ نے تبلیغی کام میں بھی علاقے ضلع زمینوں کو سر کر کے پورے پورے علاقوں کو اپنے علم اور تبلیغات سے منور کر دیا. جنوبی پنجاب، سرگودا پنجاب کے علاقے، سندھ کے علاقوں میں قبلہ کے وجود کی وجہ سے پھر اگر آگے بھی کوئی کام ہوا تو اس کا اجر بھی قبلہ کے لیے، کیونکہ وہ بھی تقریباً پاکستان کے ٹوٹل علماء قبلہ کے شاگرد، حتیٰ غلام عادی نجفی صاحب سندھ والے، سمر حسن صاحب اور پاکستان کے تو تقریباً تمام بزرگ علماء اگر یہ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے آج بڑے بڑے حوضے قائم ہیں یا خود جنوب میں ہے، تو وہ فقط اس کی وجہ 100% وجہ قبلہ کی ذات ہے. میں قم کی مثال دیتا ہوں. قم میں عظیم مراجع تھے. یہ تقابلی علاقے کے حالات بتا رہا ہوں. آغا برجردی نے قم کے حوضہ کو بلندی پہ پہنچایا اور فرمایا فقط تدریس ہو گئے، علماء کی کمی تھی. جب علماء بڑھ گئے تو کہا مختلف ایران کے استان ہیں یا صوبے ہیں وہاں پر ابلاغ کیا. یہ خمینی صاحب نے ابلاغ والا کام شروع کیا، آغا برجردی نے تدریس والا. دونوں مدرس بھی تھے، ظاہر مبلغ بھی تھے، لیکن ظاہری طور پر خمینی صاحب نے ابلاغ والے کام کو پھر بڑھایا، کیونکہ آغا برجردی فرماتے تھے کہ طلاب کم تھے کہ بھئی اب پڑھو، ابھی علماء نہیں ہیں. جب علماء کی اچھی تعداد ہوگی تو بڑھا. قبلہ نے ایک ہی وقت میں آغا برجردی والا کام بھی کیا، حوضوی تعلیم اور حوضے کو بھی وسعت دی اس علاقے میں جتنی ممکن ہو سکتی تھی. ایران کی طرح 1000 سالہ حوضہ تو نہیں ہے. تو میں کہا کرتا ہوں اپنے اکثر مقامات میں علماء پر کہ علماء سے گفتگو ہوتی ہے تو اللہ سے خدارا ایک شعبہ تدریس پر نہ رک جائیں. یہ بے شک بنیاد عظمت ہے. پاکستان کوئی 1000 سالہ حوضہ نہیں. آج سے 20 سال بعد بھی اس کی زیادہ کھپت تبلیغی اور تدریسی ہوگی. تو قبلہ نے آغا برجردی کی طرح حوضے کو بھی وسعت دی اور پھر ابلاغ دین کے حوالے سے مبلغ بھی پیدا کیے. بکھر اور ان کے اطراف میں 10-10 میل تک صحراؤں میں چل کے تبلیغ کی. اور قبلہ پورے ملک پر اس کا اثر رکھتے تھے. پورے ملک میں اگر ابلاغ ہیں تو قبلہ استاد العلماء کی وجہ سے.
قبلہ کہ کئی شعبوں میں جیسے قبلہ کہ شاگردان بے مثال ہیں، تو قبلہ میں عرض کر چکا ہوں مناظرہ، تبلیغ، تدریس، بیان میں قبلہ کے ان تمام شعبوں کے لحاظ سے قبلہ کے بڑے وارث، قبلہ کے بڑے بیٹے تھے جو وفاق علماء شیعہ پاکستان کے صدر عزاداری کونسل کے سربراہ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ علامہ حافظ محمد سبطین صاحب قبلہ میرے والد صاحب کے شمڑیال سیالکوٹ کے علاقوں میں مناظرے بھی کیے، اور لاہور سے لے کر اسلام آباد تک یا جہلم تک 60 سے 70% سیالکوٹ سے لے کر حافظ آباد تک 60 سے 70% علماء بھی پیدا کیے، خطیب بھی وہ پھر لکھنؤ کی طرف کے بڑے خطیب تھے، اپنے دور میں پاکستان کے مدرسین علماء میں سب سے بڑا خطیب سمجھا جاتا تھا، اور مناظروں میں اپنے والد کے بعد یہ وہ شخصیت ہے کہ مثلا سیالکوٹ کے عوانوں کا علاقہ خاندان مومنین ہوئے، تدریس تبلیغی شعبے میں بھی پاکستان کے مشکل ترین علاقہ جو تمام علاقوں سے مشکل تھا کہ والد صاحب سے پہلے علماء بھی اس علاقے میں نہیں تھے، بڑے کو مدرس، مفتی صاحب کا دور تھا تو مفتی صاحب کو کام بھی نہیں کرنے دیا گیا، ان کی عظمت تو بہت بلند تھی۔ تو قبلہ کے تمام شعبوں میں میں نے نیوٹرل ہو کر دیکھا، تبلیغ، تدریس، فکر، مناظرہ، ان تمام میں قبلہ کی تصویر نظر آتے تھے اور کام بھی کیا۔ دیکھیں نا، عالم آج کل بھی بہت لوگ کہتے ہیں جی کچھ سیغے یاد کر لو، کچھ عبارتیں یاد کر لو، کچھ علمی کا مقام بنا لو، بے شک کام نہ کرو۔ علم ہونا، وہ علم تباہ کر دے گا انسان کو کہ جو چند ایک عبارات، نحو، صرف وغیرہ یاد کر کے انسان ایک طرف بیٹھ جائے، وہ ایسے اور کام نہ کرے، ایسے ہی ایسے کھانے کی مراد کی مثل ہے کہ کھاؤ اور وہ کھانا ہضم نہ ہو جائے، الٹی بن کے کہہ بن کے باہر نکلے۔ لہذا نفرین ہے اس علم پر جو کام کے لیے نہ ہو، علم وہی جو عمل کے ساتھ چلتا رہے، یہ نہیں کہ چند ایک عبارتیں یاد کر کے تکبر یا بڑائی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ جائے، نہیں، کام کام کام، جیسے قبلہ کی سیرت تھی۔ اور قبلہ کے جیسے میں نے کہا اور بھی وارث ہیں، آج بھی ماشاءاللہ لاہور میں دوسرے مقامات پر شاگردان کی چونکہ بات نہیں، ورنہ میں تو وہ پوری لسٹ بیان کرتا۔ تو گویا قیامت تک جو بھی علمی، عملی، فکری، تبلیغی، تدریسی کام ہوگا تو اس کی بنیاد قبلہ صاحب، قبلہ صاحب یہ بھی یاد رکھے، فقط بنیاد نہیں، اس بنیادی طور پر کام کے بعد فوری آثار اور تمام چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں ہی پھیلا دی قبلہ صاحب نے۔ شاگردوں نے بھی مزید پھر کام کیا قبلہ نے، تو کئی شعبوں پر تبلیغی، تدریسی لحاظ سے بھی قبلہ نے بڑا کام کیا۔ جس طرح قبلہ مدرس بہت بڑے تھے، مجتہد اعظم تھے، اسی طرح تبلیغ کے حوالے سے میں نے کوٹ ادو حتیٰ بعض ذاکرین کے علاقوں میں انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں تمام جو دین پھیلا ہے کہ سرکار قبلہ محمد یار شاہ سے۔ یہاں پر ہم بات کرتے اصطلاحات، علوم نحو، صرف، منطق، معنی، بیان، فلسفہ، اصول، کلام، یہ تمام ہے مقدمہ، قرآن اور سنت ذیل مقدمہ، یہ نحو، صرف وغیرہ، یہ اصطلاحات آل محمد کی سیرت، ان کے فضائل، مصائب، ان کے فرامین کا بیان، یہ شعارات مذہب میں سے۔ اصطلاحات کے بیان میں بھی قبلہ کا کوئی ثانی نہیں، مجتہد اور فقہا پیدا ہے۔ اور شعارات مذہب کے حوالے سے جیسے میں نے ان کی تبلیغی کیفیت کے متعلق بیان کیا، اور اگر میکسیمم اندازہ لگائیں تو قبلہ کی زندگی کا ہر 7واں گھنٹہ عزاداری حسین تذکرہ، اور اتنے عاشق سید الشہداء تھے کہ یہاں کے ہمارے ڈاکٹر رمضان شاہ صاحب نے بتایا کہ قبلہ کی آنکھوں میں موتیا گری یا پر سید الشہداء کی کثرت کی وجہ سے۔ اور امیر علیہ السلام کی ولایت، ان کی محبت، اختیارات پر اتنا یقین کہ قبلہ کا جملہ اسی دور میں 83 میں محفوظ کیا گیا۔ پوچھا گیا قبلہ بر صغیر اور دنیا میں آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے خاندان میں علم، کہا میں نے مولا علی کے دروازے سے خیرات مانگی تھی تو علی نے علم عطا کیا۔ اور قبلہ کے یہ جملے بھی بڑے واضح انداز میں خانے وال میں احباب موجود تھے، قبلہ نے مجلس کے دوران کا استقلال تو ذات توحید کے پاس ہے، ذاتی طاقت تو خدا کی، تو میں
اللہ سے مانگتا ہوں علی کا وسیلہ دے کے، اور ڈائریکٹ علی سے بھی مانگتا ہوں خدا کا واسطہ دے کے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے قادر، توانہ و قوت اور اختیارات کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو گویا عمل میں بھی قبلہ کا کوئی شان ہی نہیں تھا، عقیدے میں بھی قبلہ کا کوئی شان ہی نہیں تھا۔ قبلہ کے حوالے سے جو قبلہ نے کام کیا، بنیاد بھی قبلہ تھے، عروج بھی قبلہ تھے۔ مالک ذوالجلال استاد العلماء کی عظمت کا صدقہ ہمیں قبلہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔